عدی بن ثابت نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن یزید انصاری سے سنا اور انہوں نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے۔ عبداللہ بن یزید انصاری نے بیان کیا کہ میں نے ان سے پوچھا کیا تم اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے گھر میں اپنے جورو بال بچوں پر اللہ کا حکم ادا کرنے کی نیت سے خرچ کرے تو اس میں بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5351۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5352۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5353۔ سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں سعید بن ابراہیم نے، ان سے عامر بن سعد رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں اس وقت مکہ مکرمہ میں بیمار تھا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس مال ہے، کیا میں اپنے تمام مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا پھر آدھے کی کر دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا پھر تہائی کی کر دوں؟ فرمایا تہائی کی کر دو، تہائی بھی بہت ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج و تنگ و دست چھوڑ دو کہ لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جب بھی خرچ کرو گے تو وہ تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی ثواب ملے گا جو تم اپنے بیوی کے منہ میں رکھنے کے لیے اٹھاؤ گے، اور امید ہے کہ ابھی اللہ تمہیں زندہ رکھے گا، تم سے بہت سے لوگوں کو نفع پہنچے گا اور بہت سے دوسرے کفار نقصان اٹھائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5354۔ ابو صالح نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر دینے والا مالدار ہی رہے، اور ہر حال میں اوپر کا ہاتھ دینے والے کا نیچے کے لینے والے کے ہاتھ سے بہتر ہے، اور خرچ کی ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگہبانی میں ہے۔ عورت کو اس مطالبے کا حق ہے کہ مجھے کھانا دے ورنہ طلاق دے، غلام کو اس مطالبے کا حق ہے کہ مجھے کھانا دو اور مجھ سے کام لو، بیٹا کہہ سکتا ہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ یا کسی اور پر چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ کیا یہ آخری ٹکڑا بھی کہ جو رو کہتی ہے آخر تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ ابو ہریرہ کی خود اپنی سمجھ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5355۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خیرات وہ ہے جسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے، اور ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگرانی میں ہے، جن کے کھلانے پہنانے کے تم ذمہ دار ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5356۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ عنہا حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ ابو سفیان ان کے شوہر بہت بخیل ہیں، تو کیا میرے لیے اس میں کوئی گناہ ہے کہ اگر میں ان کے مال میں سے اس کے پیٹھ پیچھے اپنے بچوں کو کھلاؤں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لیکن دستور کے مطابق ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5359۔